بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قسط نمبر 5 سلطان جلال الدین محمد خوارزم شاہ۔ خود مختار ریاستوں کا ظہور۔ عباسی حکومت کے ابتدائی میں ایرانیوں کو اپنی حکومت قائم کرنے کا خیال پیدا ہوا۔ عباسی نظامی حکومت میں خرابی پیدا ہو جانے کی وجہ سے اکثر لوگ افراتفری سے فائدہ اٹھا کر اپنے خاندان کے نام آزاد خود مختار ریاستیں قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے، جن میں بنو طاہر صفار اور بنو سامان قابل ذکر ہیں۔ یہ حکومتیں بظاہر خلیفہ بغداد کے ماتحت ہوتی تھیں، لیکن حقیقت میں خود مختاری کا دم بھرتی تھیں۔ طاہر کی فوجی خدمات۔ طاہر بن حسین مامون کا ایک غلام تھا۔ جس وقت امین نے 809 عیسوی میں مامون کے خلاف فوج کشی کی تو مامون نے اپنے جنرل علی بن عیسیٰ کے مقابلے کے لیے طاہر کو اپنا سپہ سالار بنا کر بھیجا۔ طاہر نے رے کے مقام پر ڈیرہ ڈال کر اطراف و جوانب میں جاسوس مقرر کر دیے تاکہ شاہی لشکر کی نقل و حرکت اور پیش قدمی کا حال معلوم ہوتا رہے۔ علی اپنی طاقت پر اتنا نازاں تھا کہ وہ طاہر کو خاطر میں نہ لاتا تھا اور کہتا تھا کہ لشکر کشی اور سپہ سالاری کو ایک غلام کیا جانے، جون ہی ہمارا مقابلہ ہوا تو وہ پیٹھ دکھا کر بھاگ جائے گا۔ اگر ذرا دیر کے لیے میدان جنگ میں ٹھہر گیا تو سب سے پہلے اس کا کام تمام کروں گا۔ دیگر فوجی سرداروں نے جب سمجھانے کی کوشش کی کہ اپنی حفاظت کے لیے کم از کم جاسوس مقرر کر دینے چاہیے اور فوج کے ارد گرد خندق کھود لینی چاہیے، مگر علی نے ایک نہ سنی اور جواب دیا کہ ایسے انتظامات کسی تجربہ کار سپہ سالار کے لیے کیے جاتے ہیں، نہ کہ ایک غلام کے لیے۔ طاہر نے 4000 کی مختصر فوج کے ساتھ علی کی 50,000 کی فوج کے ساتھ مقابلہ کر کے نہ صرف بغدادی فوج کو شکست دی بلکہ علی کو بھی ایک ایسا تیر لگا کہ وہیں ختم ہو گیا۔ اس کی فوج نے اطاعت قبول کر لی۔ علی کا سر طاہر نے مرد میں مامون کے پاس بھیج دیا۔ اس فتح پر مامون بہت خوش ہوا اور طاہر کی امداد کے لیے مزید فوج روانہ کی۔ دوسری بغدادی فوج کی شکست۔ جب علی کی شکست کا حال فضل بن ربی نے سنا تو بہت خوفزدہ ہوا اور عبد الرحمن بن جبلہ کو 20,000 فوج دے کر طاہر کے مقابلے کے لیے بھیجا۔ طاہر نے اسے 2 مرتبہ ہمدان کے قریب شکست دی اور خطہ معاف کر کے اسے امان دے کر عراق و عجم کے پورے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ طاہر کی تیسری فتح۔ عبد الرحمن کے بعد طاہر کا 2 جنرلوں احمد بن مزید اور عبداللہ بن حمید سے مقابلہ ہونا تھا، لیکن طاہر نے جنگ کرنے کے بجائے اپنے جاسوسوں کے ذریعے یہ افواہ پھیلا دی کہ تم لوگ یہاں ہو، بغداد میں تنخواہیں تقسیم ہو رہی ہیں۔ اس پر سپہ نے واپس جانے پر اصرار کیا۔ ناچار احمد اور عبداللہ بغیر لڑے واپس چلے گئے۔ جب طاہر نے اہواز کا رخ کیا تو محمد بن یزید نے اس کا مقابلہ کیا لیکن مارا گیا۔ ان در پہ فتوحات کے باعث طاہر کا رعب و دبدبہ اتنا بڑھ گیا کہ جس طرف رخ کرتا امرا اور حکام اس کا نام سنتے ہی بھاگ جاتے۔ چنانچہ حاکم واسط نے جب طاہر کی آمد کا حال سنا تو شہر چھوڑ کر بھاگ گیا۔ اس کے بعد کوفہ، بصرہ اور موصل کے حکام سے امین کی بیعت فسخ کرا کے مامون کی تحریری بیعت لے لی۔ اس بیعت سے سارا عراق عملی طور پر مامون کے قبضہ میں آ گیا۔ فتح بغداد۔ کوفہ، بصرہ اور موصل کی فتح کے بعد طاہر مدائن کی طرف بڑھا اور اسے اپنے تصرف میں لو کر بغداد کے نزدیک نہر سرسر کے کنارے ڈیرے ڈال دیے۔ امین نے اس کے مقابلے میں متعدد فوجیں بھیجیں مگر طاہر نے سب کو شکست دی۔ طاہر نے امینی سردار حسین بن علی کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ حسین نے رجب 196 ہجری بمطابق 811 عیسوی امین کو مزول کر کے گرفتار کر لیا، لیکن اہل شہر نے حسین کو قتل کر کے امین کو چھڑا لیا۔ طاہر نے بغداد کو ہر قیمت پر فتح کرنے کا فیصلہ کر لیا، چنانچہ ایک طرف سے خود اور دوسری طرف سے ہرسما کو محاصرہ کرنے کا حکم دیا اور منجنیقوں سے پتھر برسانے شروع کیے۔ اہل شہر تنگ آ کر طاہر کی پناہ میں آنے لگے، یہاں تک کہ کوتوال بھی طاہر سے مل گیا۔ یہ صورتحال دیکھ کر امین نے ملک شام کی طرف بھاگ جانا چاہا مگر طاہر نے اس کی یہ خواہش پوری نہ ہونے دی۔ مجبور ہو کر اس نے پناہ لینے کا ارادہ کیا۔ طاہر چونکہ اجمی نژاد تھا، اس نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کرنا پسند نہ کیا۔ اس کے مقابلے میں ہرسما کو ترجیح دی کیونکہ وہ عربی النسل تھا۔ ہرسما نے پناہ کی درخواست کو بخوشی قبول کر لیا اور یقین دلایا کہ وہ ہر قیمت پر اس کی جان کی حفاظت کرے گا۔ طاہر کو اس کی خبر ہوئی تو بہت گھبرایا۔ اسے معلوم تھا کہ اگر امین ہرسما کی پناہ میں چلا گیا تو بغداد کی فتح اس سے منسوخ کی جائے گی، لہٰذا اس سے امین کے محل کے گرد خفیہ طور پر سپاہی تعینات کر دیے کہ جون ہی وہ ہرسما کے پاس جانے لگے اسے قتل کر ڈالیں۔ امین کو اس پہرے کی خبر ہو گئی، چنانچہ اس نے کشتیوں کی راہ بھاگ جانا چاہا
जिस वक्त वो किश्ती पर सवार हुआ, ताहिर के आदमियों ने इस पर पत्थर बरसा कर किश्ती को डुबो दिया, मगर मुल्ला ने हिम्मत करके किसी न किसी तरह अमीन को बचा लिया। लेकिन ताहिर के सिपाहियों ने इसे पकड़कर कैद कर डाला और रात को कत्ल कर दिया। मुहर्रम 198 हिजरी बमुताबिक 813 ईस्वी को जुमा के रोज ताहिर ने मस्जिद में दाखिल होकर मामून के नाम का खुतबा पढ़ा और अहले शहर को अमान दे दी। ताहिर के खिलाफ फौज की बगावत। फतह बगदाद के बाद मामूनी अफवाज ने ताहिर से तनख्वाह का मुतालबा किया, मगर इसके पास कोई दौलत या खजाना न था, इसलिए इन्हें वादे वईद करके टालता रहा। लेकिन कब तक? आखिर फौज ने इसके खिलाफ बगावत कर दी और सिवाय चंद सरदारों के उसके साथ कोई न रहा। ताहिर बगदाद छोड़कर भाग गया, मगर चंद रोज बाद बागियों को खुद ही होश आ गया और उनके सरदारों ने ताहिर के पास हाजिर होकर माफी मांग ली। ताहिर की शिकस्त। अमीन के कत्ल पर हलब के एक सरदार नसर बिन सबत ने अरबी और अजमी का सवाल पैदा करके बगावत का अलम बुलंद किया और आसपास के बहुत से इलाके पर काबिज हो गया। फजल बिन सहल पहले ही उसी ताक में था कि कोई मौका मिले तो ताहिर को बगदाद से दूर भेज दे ताकि वो खुद मनमानी कार्रवाइयां करे। फौरन मामून से ताहिर के नाम फरमान भिजवा दिया कि तुम्हें शाम, मुवस्सिल और जजीरा का वाली मुकर्रर किया जाता है, इसलिए बगदाद छोड़कर फौरन इस तरफ रवाना हो जाओ और नसर का इस्तेहसाल करो। बगदाद की इमारत फजल के भाई हसन बिन सहल के सुपरद हुई। ताहिर इस नारवा सुलूक से बड़ा शिकस्ता खातिर हो गया। बादल नखास्ता नसर के मुकाबले में आया, मगर शिकस्त खाई। नसर पूरे 11 साल तक बागी रहा। ताहिर का बेटा अब्दुल्ला इसकी सरकोबी पर मामूर हुआ, जिसने 5 साल की मुतवातिर लड़ाइयों के बाद उसे सुलह पर मजबूर किया। पहले तो वो दरबार खिलाफत में हाजिर होने की शर्त तस्लीम नहीं करता था, मगर बाद में मान गया और 210 हिजरी में मामून के सामने पेश हो गया, जिसने उसे नजर बंद कर दिया। मामून का बगदाद में दाखिला। मामून को बगदाद में अफरा तफरी की खबर मिली तो फुलफौर बगदाद की राह में फजल बिन सहल को सुर्खिस के मकाम पर कत्ल करवा दिया। तो उसमें चंद रोज कयाम किया और वालिद के मज़ार पर फातिहा पढ़ी। जब नहरवान पहुंचा तो यहाँ पर ताहिर बिन हुसैन ने इसका इस्तकबाल किया। खलीफा ने साबिका खिदमात के सिले में जजीरा की इमारत बगदाद की कोतवाली और एक गिरंग पहा खिलत अता की।